السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کی طرف سے اکثر یہ سوال آتا ہے کہ اللہ ہمارے کب سنے گا، اور ہماری دلی جو چاہت ہے، ہماری جو تمنا ہے اور ہماری جو ضروریات ہے وہ کب پوری ہوگی۔ اور انسان پر بعض مرتبہ اتنے سخت حالات اور اتنی پریشانیاں اور اتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں اور زنجیر کے حلقے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب یہ مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت جب آپ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں گے، یقین جانیے کہ مصیبت کے جتنے حلقے اور زنجیر کے جتنے مضبوط حلقے جکڑے ہوئے ہیں اور آپ کو بے صبری ہو رہی ہے اور آپ کو بڑا انتظار ہے آپ کے حالات کی کشادگی کا، اور آپ کو بڑا انتظار ہے آپ کی دلی چاہت کا، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھائیے۔ کیا ہے سورت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ یہ جو پوری سورت ہے، اس سورت کو ترجمے کے ساتھ، اور ایک اور آیت ہے جو اس سے پہلے والی سورت میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقین جانیے کہ جب انسان مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے اور کہیں سے حالات اس کو سازگار نظر نہیں آتے، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لیجئے، یقین جانیے کہ یہ آپ کو صبر کرنے پر مجبور کر دے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو امید دلا دے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ان قریب ان قریب، کتنا بہترین لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، وَلَسَوْفَ اور ان قریب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ دے دے گا آپ کو آپ کا رب، ان قریب، فَتَرْضَىٰ پس اللہ آپ کو راضی کر دے گا، اللہ آپ کی مانگی ہوئی چیز اور آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو دے دیا جائے گا اور آپ کو خوش کر دیا جائے گا۔ کیا خوبصورت کلام ہے اللہ کا۔ اور یہ جو دوسری سورت جو میں نے پڑھی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس کا ترجمہ دیکھیے پہلے تاکہ بات آپ کو اور زیادہ اچھی سمجھ میں آئے اور آپ کی جو پریشانیاں، مشکلات، شکوے، شکایتیں یہ بالکل ہلکے ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، رحمت سے بھرپور ہے۔ جو مشکل میں پڑتا ہے اس کو آسانی ہو جاتی ہے، جو بے صبری میں پڑتا اس کو صبر مل جاتا ہے، اگر کوئی راستہ بھٹک گیا اس کو پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے نا، وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہم بار بار اپنے دل میں جلتی مچاتے ہیں کہ ہماری چاہت کب پوری ہو جائے، ہماری حاجت کب پوری ہو جائے، ہمارے دل میں ایک بے چینی سی رہتی کہ بس مجھے آج ہی مل جائے۔ لیکن کبھی اپنے دل میں یہ تو سوچے کہ جو چاہت ہمارے دل میں آ رہی ہے اس دل کا مالک کون ہے؟ اس دل کا مالک اللہ ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے لفظ کن کے ذریعے سے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو پھر ہماری چھوٹی موٹی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکمل کرنا کیا مشکل ہے؟ اور وہ تو ہمیں آزماتا ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے، اور یہ ایک محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ بندہ مجھ سے اور زیادہ قریب ہو جائے، اور میں اس کی محبت کو ٹٹولوں کہ یہ حقیقت میں میرا ہے یا پھر اس کو دے دینے کے بعد یہ بھاگ جائے گا، اس کو دے دینے کے بعد یہ مجھے بھول جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی ساری مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، اللہ بغیر کسی کو زیادہ نقصان یا کسی کو زیادہ تکلیف یا کسی کو زیادہ عذاب میں نہیں ڈالتا ہے۔ بس اللہ تو اپنی محبت میں لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے کہ بس مجھ سے قریب ہو جاؤ اور مجھ سے مانگتے رہو۔ تو الم نشرح لک صدرک، یہ جو سورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ علم سے کشادہ نہیں کر دیا؟ یعنی ہم نے آپ کے دل کے اندر جو ہے شریعت کا علم جو ہے نہیں رکھا؟ یعنی اتنا خوبصورت کلام ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو
کشادہ کر دیا ہے تاکہ آپ کے دل کے اندر علم اور حلم اور اسی طریقے سے چھوٹوں پر رحم اور اسی طریقے سے چھوٹوں پر شفقت اور اسی طریقے سے بڑوں کا ادب اور لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا ایک مادہ اور دل کے اندر ایک طاقت اور ایک قوت پیدا ہو جائے۔ تو جو اس کو پڑھتا ہے نا اس سورت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو قوی کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو علم و حکمت سے نوازتا ہے۔ اور پھر آگے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بالکل پاکیزہ، پاک، صاف، دل میں کسی طرح کا کوئی حسد، بغض، اناد، کسی طرح کی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور دل سے گزر ہی نہیں سکتی۔ اتنا پاکیزہ، پاک، صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بنایا۔ تو الذی انقض ظہرک، کہ جن چیزوں نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی تو ہم نے ان چیزوں کا بوجھ آپ کے دل سے ہٹا دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں، اتحیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ایھا النبی، اور درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کوئی محفل، کوئی مجلس یا کوئی واعظ یا کوئی عالم یا کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو یا کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، یا کوئی کتاب جو دینی کتاب ہو، ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ اللہ کے ساتھ حبیب علیہ السلام کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا حضور علیہ السلام کو، فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم دے دیں گے، بس مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، ہم سے قریب ہوتے رہو، اور اپنی چاہتوں کو ہمارے سامنے بیان کرتے رہو، ہم اتنا دے دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ جو جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ جو کلام ہے یہ بڑا زبردست کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل مرتبہ فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے۔ یعنی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو موجودہ مشکلات آپ کے ساتھ آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آپ کے ساتھ بنی ہوئی ہے، جو حالات آپ کے ساتھ بنے ہوئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پریشانیاں ہیں ٹل جائے گی، مصیبت ہے ٹل جائے گی، حالات ہے ختم ہو جائیں گے، یقیناً جو ہے مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کیجئے، اور جو کچھ مانگنا ہو اس میں اپنے رب ہی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پیغمبر ہے، اور پیغمبر کو کہا جاتا کہ جائیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کیجئے، اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ دکھلائیے، ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بیان کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اسی طریقے سے جنت اور جہنم کا تذکرہ ان کے درمیان میں بیان کر کے اور ان کو اللہ سے قریب کیجئے، یہ آپ کی محنت ہے۔ اور جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے مانگیے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کو جو پیغمبر ہے، رسول ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی نبی، سب سے بڑے نبی، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے مانگیے، اپنے اللہ سے مانگیے اور اپنے رب کی عبادت میں لگیے۔ تو کتنی خوبصورت آیات ہے۔ ہم قرآن کریم صرف سرسری طور پر پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم صرف بس پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ
اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی پر فٹ کرنا، اپنی زندگی میں دیکھنا کہ اللہ نے یہ کلام جو فرمایا ہے نا، یہ یقیناً میرے لیے کہا گیا ہے، ان مع العسر یسرا، یہ کلام اللہ نے میرے لیے کہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب اللہ مجھے راضی کر دے گا، میں نیک عمل کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں دعائیں کر رہا ہوں، یہ اللہ میرے لیے کہہ رہا ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اللہ بس یہ ایک محبت کی باتیں ہوتی ہے، یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے کہ جب بندہ قرآن کو اللہ کا کلام اللہ کی محبت میں غرق ہو کر اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر جب قرآن کریم کو پڑھے گا اور اس کی تشریحات کو پڑھے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو پڑھے گا، تو یقین جانیے کہ ہماری جو مشکلات ہیں نا وہ کوئی مشکلات نہیں ہے۔ ہمیں صبح شام کا کھانا مل رہا ہے، ہمیں صبح شام سونے کے لیے آرام سے انتظام مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کئی ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور پھر ہم یہ شکوہ شکایتیں کریں کہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ہمیں ہماری کوئی پریشانی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔